جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ میں نے آپ لوگوں کو مال دیا ہوا ہے اس میں سے میرا حصہ نکالا کرو، اللہ کے راہ پہ دیا کرو اور اللہ کے راہ پہ جہاد بھی کیا کرو۔ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے جنگ محاذ پہ لڑیں یا آپ کافروں کے ساتھ جا کے جنگ کریں، صرف یہ جہاد نہیں، جہاد کی بڑی ساری صورتیں ہیں۔ جہاد یہ بھی ہے جو میں کر رہا ہوں، تبلیغ کرنا بھی جہاد ہے۔ جہاد یہ بھی ہے کہ آپ نماز 5 وقت پڑھیں اور پابندی سے پڑھیں، اپنا کام چھوڑ کے جب آپ ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے یار میری یہ مزدوری ہے یا میں کوئی بیجا لگا رہا ہوں، میں فصل کاٹ رہا ہوں، تو آپ نماز کا ٹائم ہے، آپ چھوڑ کے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس فصل میں برکت آئے گی۔ آپ نہیں پڑھیں گے تو وہ بے برکتی ہوگی، تو یہ بھی جہاد ہے۔ وہی سچے لوگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا، کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھ لیجیے، ہم نے بڑا احسان کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ احسان کسی کے اوپر نہیں ہے، میرا الٹا احسان ہے کہ آپ لوگوں نے آج کی نماز پڑھی ہے، میرا الٹا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے ایمان دیا اور آپ جو ہے وہ اتنی برائیوں سے بچ رہے ہیں۔ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعہ ہی اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں۔ یہ آج کی سورت حجرات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے لیے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سبق دیے ہیں وہ اس میں سبق یہ دیا ہے کہ غیبت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ شیطانی بنا کے لڑانا نہیں، اس کو کسی بندے کو حسد نہیں کرنا کسی کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں جو ہے اپنا ایمان پورا رکھنا ہے، اور اللہ پہ، اللہ کے نبی پہ یا اللہ کے برگزیدہ بندوں پہ احسان نہیں چڑھانا کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام قبول کیا یا تمہارے لیے نمازیں پڑھتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں تو تم یہ سارا کچھ کرتے ہو۔ تو یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ لوگوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو، دنیا ایک عذاب ہے، یہ ایک امتحان ہے، اس امتحان کو امتحان سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے دنیا بس یہی ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تو 50-60 سال کی عمر ہے، اس کے بعد جو اگلی زندگی ہے وہ ہمیشہ پتہ نہیں کروڑوں سال ہم جیتے ہی رہنا ہے، وہاں موت ہے ہی نہیں۔ اس کی تیاری کرنی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے، جدھر سب کچھ ہے، ادھر گند کر لیں گے وہ خراب کر لیں گے، ہمیشہ والی خراب۔ کتنے ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو اتنی کروڑوں اربوں پتہ نہیں جب ختم ہی نہیں ہونی، وہ جب تک چلتی رہنی ہے ہمیشہ زندگی، اس زندگی میں ہم نے زندہ رہنا۔ ہم یہ 60 سال کی گندی سی زندگی میں آ کے اتنے گناہ کر جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ والی زندگی برباد کر کے ادھر عذاب لے لیتے ہیں، ہمیشہ کا عذاب لے لیتے ہیں تھوڑے سے تکلیف۔ یہاں اگر تکلیف لے نا ہم تو اگلے جہان وہ پھر ہمیں فائدہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے اوپر ایمان اگر آپ لوگوں کا نہیں ہے نا، کہ قیامت آنی ہے اور قیامت والے دن حساب کتاب ہونا ہے، پھر آپ کا ایمان پکا نہیں۔ جبریل فرشتہ جی سارے جند قبض کرسی ہر دی جی او دی جند کون قبض کرسی، وہ دیکھیں اون کون مار سی؟ بتاتا ہوں۔ جو اسرائیل ہے نا، اسرائیل اکیلا آ کے ہماری روح قبض نہیں کرتا۔ اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں پورا گروپ فرشتوں کا بھیجتا ہوں، جی پورا گروپ بھیجتا ہوں، اور جو مومن ہوتا ہے اس کی وہ ایک ریشم کا کپڑا لے کے آتے ہیں جس میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور مومن کی روح جب نکالتے ہیں اور ریشم کے ساتھ ایسے نکلتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ فرشتے جو گروپ اسرائیل کے ساتھ آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں مبارک ہو، تمہارے اچھے اعمال ہیں، تمہارے لیے جنت ہے، وہ مرتے ہی مبارک دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اس کو
لے جاتے ہیں. جو گندا بندہ ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ڈرونے فرشتے آتے ہیں ظالم قسم کے. وہ آتے ہیں، وہ کالا کپڑا لے کے آتے ہیں، کالے کپڑے کی بوری جیسی جس میں گندی بو ہوتی ہے، سمیل ہوتی ہے، وہ لے کے آتے ہیں اور وہ ایسے روح کو کھینچتے ہیں جیسے کانٹوں سے آپ کوئی ریشمی کپڑا کھینچتے ہیں، یا کانٹوں میں کوئی گوشت کا لتھڑا رکھے اور اس کو کھینچے تو وہ جیسے تار ہو جاتا ہے. بڑی درد بھری اس کی موت ہوتی ہے گنہگار بندے کی. اور اس کالے کپڑے میں اسے لپیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے لیے آسمان بھی نہیں کھلتے. تو جو ملک الموت ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے گروپ بھیجتے ہیں. ایک تو یہ ہے جس وقت قیامت آنی ہے اور اسرافیل نے سور پھونکنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کہنا ہے نا بھائی سور پھونک دو. وہ سور پھونکنے کے لیے تیار ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے انہوں نے دیکھا تھا بس وہ ایسے اس نے پھونک بھر لی ہوئی تھی اس میں وہ سور پھونکنے کے لیے. تو وہ سور جب پھونکے گا اس وقت کائنات کی ہر چیز مر جائے گی، فنا، سب فنا، سارے فرشتے فنا، جبرائیل بھی فنا جو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ یہ قرآن پاک کی ہدایت لے کے آیا. اسرائیل سب فرشتے، سب جنات، سب مخلوقیں اللہ کی، سب جن، سورج، یہ ستارے سب ختم. صرف اللہ ایک ذات اللہ کی رہ جانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ حجر اسود کے اوپر جو تخت ہے وہ اللہ کا قائم رہ جانا. باقی سب کچھ تباہ ہو جانا. زیرو پہ اللہ نے آج جیسے پہلے اللہ تھا یہ ساری دنیا بنانے میں، انسان بنانے میں، یہ فرشتے بنانے سے پہلے جو سچویشن تھی ساری اس صورت پہ دوبارہ آ جائے گی. پھر اللہ کہے گا بتاؤ کوئی ہے حکمران؟ میں حکومت کرنے والا ہوں، میں حکمران، میں آپ لوگوں کا حاکم ہوں. کوئی ہے تو آئے. سارے تو مر گئے ہوں گے، کس نے آنا؟ سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ہو جا. پھر وہ قیامت سٹارٹ ہو جائے گی. پھر قیامت سٹارٹ ہوگی، سارے مردے قبروں سے اٹھیں گے، جن بھی اٹھیں گے، فرشتے بھی جاگ جائیں گے، پھر سارے زندہ ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ میدان حشر لگائے گا، حساب کتاب ہوگی. پھر حساب کتاب جب ہوگا گنہگار دوزخ میں، جو اچھے اعمال والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اب بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ اس لیے تو سارے ویکھ ہی بیٹھے ہوں گے. جی. پھر سارے کہیں گے کہ یا اللہ آپ ہی ہمارے خدا ہو، آپ ہی ہمارے حاکم ہو، آپ ہی ہمارے بنانے والے ہو، ہم سارے آپ کی مخلوق ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اب میری حاکمیت قائم ہوئی، اور پھر اللہ کی بادشاہی قائم ہوگی، اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی، اور دوزخ والے اپنی سزاوار اپنے رہیں گے، اور جو اچھے اعمال والے ہوں گے وہ پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے دیدار دیں گے جیسے 14ویں کا چاند آ کے ہوتا ہے نا، 14ویں کا چاند چڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت والے لوگوں کو ایسے اپنا دیدار دیا